بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعہ 10 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ غیر ملکی سعودی عرب سے کب تک وطن واپس جا سکتے ہیں؟ کرونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ وائرس انتہائی تیزی سے ایک شخص سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے شخص میں منتقل ہو رہا ہے۔ اس لیے سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ مسافروں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی لگائی گئی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر انتہائی محدود پیمانے پر خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ عام پروازوں پر تاحال پابندی عائد ہے۔ جہاں تک چھٹی جانے کی بات ہے تو جیسے ہی فضائی سفر پر عائد عارضی پابندی ختم ہوگی تو آپ چھٹی جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سعودی حکومت کی جانب سے جلد ہی اس بارے میں وضاحتی بیان جاری ہوگا کہ کب عام مسافروں کے لیے خصوصی پروازیں کھولی جائیں گی۔ تیل کی پیداوار میں کمی کے لیے سعودی عرب اور روس میں اتفاق ہو گیا ہے۔ تیل کی پیداوار میں کمی کے لیے اوپیک پلس کے ممبر ممالک میں اتفاق ہو گیا ہے۔ اوپیک پلس نے مئی اور جون کے دوران یومیہ 10 ملین بیرل تیل کی پیداوار کم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق عالمی منڈی کے استحکام کے لیے اوپیک پلس کے رکن ممالک تیل پیداوار میں کمی کا 2 سالہ معاہدہ کریں گے۔ تیل پیداوار میں کمی کی خبریں منظر عام پر آتے ہی تیل کے نرخوں میں 10% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ جمعرات کو روس اور سعودی عرب کے درمیان تیل پیداوار میں کمی کے حوالے سے معاہدے کی خبروں کے بعد تیل منڈی میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب نے جمعرات کو ہونے والے اوپیک پلس کے اجلاس کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ماہ رواں اپریل سے یومیہ 40 لاکھ بیرل تیل پیداوار کم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اوپیک پلس کا ویڈیو اجلاس سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران سعودی عرب نے اوپیک پلس کے رکن ممالک سے کہا ہے کہ ہمیں تیل منڈی میں توازن پیدا کرنے والا منصفانہ معاہدہ کرنا ہوگا۔ سعودی عرب نے اوپیک پلس کا اجلاس تیل منڈی میں توازن پیدا کرنے کی اپنی سابقہ کوششوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے طلب کیا تھا۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 355 افراد کی تصدیق ہوئی ہے۔ تصدیق ہونے کے بعد اب تک مریضوں کی مجموعی تعداد 3287 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے یومیہ بنیاد پر ہونے والی پریس کانفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں وائرس کا شکار ہونے والے 44 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 35 افراد کورونا وائرس سے شفا یاب ہونے کے بعد اب تک صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 666 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والی تفصیلی اعداد و شمار کے مطابق 9 اپریل کو مدینہ المنورہ میں سب سے زیادہ مریضوں کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جن کی تعداد 99 تھی، جبکہ ریاض میں 83، مکہ المکرمہ میں 78، جدہ میں 45، تبوک میں 26، قطیف میں 10، ینبو، طائف اور الدرعیہ میں 4، الحفوف، انیزہ اور الحرج میں 2، جبکہ خمیس، مشیط، عہد، رفیدہ، بشا، الباحہ، ریاض الحبرہ اور نجران میں ایک شخص کے اس مرض میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے مسلسل اپیل کی جا رہی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے خود کو گھروں کی حد تک محدود رکھیں، ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہیں اور اشد ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بچوں اور بوڑھوں افراد کو باہر نہ لے جائیں۔ مملکت میں وزارت داخلہ کی جانب سے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو وبائی مرض کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گھروں کی حد تک محدود رکھا جا سکے۔ دوسری جانب سے ابلاغی اداروں کی جانب سے بھی لوگوں کو موبائل پر مختلف زبانوں میں احتیاط اختیار کرنے کے لیے پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں۔
وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبد العالی کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ انتہائی باریک بینی سے کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس سے متاثر 35,000 سعودیوں اور غیر ملکیوں کو وزارت صحت کے ماتحت قرنطینہ یا وزارت کے زیر نگرانی آئسولیشن سینٹرز میں رکھا گیا تھا۔ مجموعی مریضوں میں سے 2/3 کو فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ 1/4 یعنی 12,000 ابھی تک گھریلو یا سرکاری قرنطینہ میں موجود ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبد العالی نے کرونا وائرس کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس میں سوال کے جواب میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے انتہائی اعلیٰ ترین معیار اپنایا جا رہا ہے، جس میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبد العالی نے مزید کہا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں کرونا کے لیے PCR ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں غلطی کا تناسب 33% تک ہونے کا امکان ہوتا ہے اگر درست طریقے سے اور باریک بینی سے ٹیسٹ نہ کیا جائے تو۔ مملکت میں کرونا ٹیسٹ کے لیے تمام باریکیوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جس سے حاصل ہونے والے نتائج 99% تک درست ہوتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اس وقت کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں سے 41 کی حالت سنگین ہے، جبکہ دیگر کی طبی صورتحال بہتر ہے۔ تمام مریضوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اب تک سعودی عرب میں کرونا میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد 3287 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 44 افراد اس مرض سے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کی جانب سے یمن اور فلسطین کے لیے طبی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق متاثرہ ممالک میں کرونا وائرس کے خلاف مقابلہ کرنے سے متعلق ایڈ ہاک کمیٹی کے 10ویں اجلاس میں یمن اور فلسطین کے لیے خصوصی طبی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شاہ ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف KSF ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر عبداللہ رابعہ کی سربراہی میں اس اجلاس میں 6 نئے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ متاثرہ ممالک میں وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی کمپنیاں یمن اور فلسطین کو امدادی سامان مہیا کریں گی۔ ان معاہدوں سے دونوں ملکوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے طبی امداد سامان کی فوری فراہمی کی جائے گی۔ ڈاکٹر عبداللہ رابعہ نے معاہدوں پر دستخط کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت کی روشنی میں وبائی امراض سے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہنگامی اجلاس میں شریک دیگر افراد نے کرونا وائرس پھیلنے سے متاثرہ بہت سے دوسرے ممالک کو ضروری طبی امداد سامان فراہم کرنے کے لیے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔